اور پھر کفار کا ایک مزاج بتلا دیا، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ کافر آپ سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے دور کر دیں، مرتد کر دیں، اگر وہ تم پر قابو پا لیں۔ ہمیشہ کفار کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ لڑتے ہی رہتے ہیں، لڑتے ہی رہتے ہیں۔ وقتی طور پر معاہدے ہوتے ہیں ان کے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن باز نہیں آتے۔ خود یہودیوں نے، بنو قریظہ، بنو نذیر، ان لوگوں نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں معاہدے کیے، لیکن خود ہی معاہدے توڑے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شہر حرام کے بارے میں، اس میں قتال کرنا کیسا ہے؟ آپ فرما دیجئے اس میں لڑائی کرنا، قتال کرنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو، مسجد حرام کے قریب رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، یہ اللہ کے ہیں اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور فتنہ ڈالنا، لوگوں کو ایمان سے پھسلانا، قتل سے بڑا گناہ ہے، اور وہ کفار ہمیشہ آپ سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ کو آپ کے دین سے دور، مرتد کر دیں، دور کر دیں اگر وہ طاقت رکھیں۔ اور جو شخص تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو گیا، پس وہ مر گیا اسی حالت میں، وہ کافر ہے، اور اس کے سارے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ یہ لوگ آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 217 ہے۔ دو تین احکام اس آیت کے اندر بیان کیے گئے ہیں، وہی جیسے مسائل کے جو ہے سوالات چل رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام مختلف سوالات کرتے ہیں یا مشرکین کی طرف سے سوالات سامنے آتے ہیں، تو قرآن اس کو تعبیر کرتا ہے یسألونک، آپ سے وہ پوچھتے ہیں، یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں، پھر آپ اس طرح جواب دیجئے۔ پھر اللہ پاک جو ہے جواب عنایت فرماتے ہیں آپ کے ذریعے۔ فرمایا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، شہر حرام کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان میں لڑنا کیسا ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ فرما دیجئے کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ صحابہ کرام سفر سے واپسی پر آ رہے تھے، راستے میں کفار کے ایک قبیلے کے ساتھ جنگ ہو گئی۔ اب اس جنگ کے دوران کفار کا ایک آدمی مارا گیا، مسلمانوں کی طرف سے جو ہے ان کا بندہ مارا گیا، کفار کا۔ یہ صحابہ نے سمجھا کہ جمادی الثانی کا آخری دن ہے، وہ تھی رجب کی پہلی تاریخ، یعنی شہر حرام شروع ہو چکے تھے، رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ تو اب یہ شوشہ جو ہے نا ہر جگہ پھیل گیا، پروپیگنڈا کرنے والے تو پھر بہانہ ڈھونڈتے ہیں نا کہ کوئی کہیں سے غلطی ہو، کافروں سے بڑی غلطی ہو جائے تو اس کو ہضم کر جاتے ہیں، پی جاتے ہیں، چھپا جاتے ہیں، اور مسلمانوں سے چھوٹی سی بھی کہیں سے کسی سے ہو جائے نا، بس اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اسلام کے اندر وحشیانہ سزائیں ہیں، اسلام کے اندر یہ ہے، اسلام کے اندر وہ ہے، ساری خوبیاں ایک طرف ہو جاتی ہیں، اور ایک کوئی چھوٹا سا واقعہ لے کر جو ہے نا اس کو اچھال کر بدنام کیا جاتا ہے۔ یہ ابھی کی بات نہیں ہوتی، شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ پاک نے 1450 سال پہلے مطلب ہے اس وقت کا واقعہ بیان کیا۔ پروپیگنڈا اس وقت بھی ایسے ہی ہوتا تھا اسلام کے خلاف۔ تو شہر حرام جو ہے نا وہ 4 مہینے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔
ذی القعدہ آج 28 تاریخ ہے ذی القعدہ کی، اور پھر آگے ذی الحجہ ہے، محرم ہے، یہ 3 مہینے تو اکٹھے ہیں۔ ایک مہینہ رجب ہے، رمضان سے پہلے شعبان، شعبان سے پہلے رجب ہے۔ اب یہ رجب کا مہینہ بھی شہر حرام میں داخل ہے۔ اب صحابہ نے سمجھا کہ شاید رجب ابھی شروع نہیں ہوا، کیونکہ اس طرح کے آلات نہیں تھے، جدید آلات، اور اس طرح جو ہے روزانہ ایسے آلات نہیں تھے کہ تاریخ خود بخود بدلتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے، نکال کے دیکھ لیتے ہیں بس۔ اس وقت تو اسپیشلی پتہ کرنا پڑتا تھا، ماہرین بتاتے تھے، جو اس وقت کا دیسی جو بھی طریقہ تھا اس طریقے سے تاریخ کا پتہ چلایا جاتا تھا۔ ان کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے سمجھا جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہے، اور تھی وہ رجب کی پہلی تاریخ، چاند نظر آ چکا تھا، تو جو ہے لڑائی ہوئی ان سے، جو ہے صحابہ کرام سے، ان کا بندہ جو ہے وہ مارا گیا۔ تو اس کو انہوں نے شوشہ بنا کر اتنا اڑایا، خود مسلمان بھی کچھ سوال کر رہے تھے تو، اور کفار کی طرف سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ، تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ چلو یہ شہر حرام کا مسئلہ بھی آپ حل فرما دیجئے۔ وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ شہر حرام میں قتال کرنا، لڑائی کرنا کیسا ہے، تو آپ فرما دیجئے اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے اس میں لڑائی کرنا۔ وصد عن سبیل اللہ، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اور مسجد حرام سے روکنا، اور مسجد حرام کے جو ارد گرد رہنے والے ہیں ان کو وہاں سے نکال دینا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ اکبر، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یعنی ایک چھوٹی سی بات کو لے کر وہ اتنا بڑا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، خود اتنے بڑے بڑے مطلب ہے زیادتیاں کر کے اسلام کے ساتھ، وہ ان کو یاد نہیں ہے، وہ اس سے بھی بڑا گناہ کیے بیٹھے ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو صحابہ مہاجرین ہیں، ہجرت کیوں کی انہوں نے؟ یہاں کے رہنے والے تھے، مسجد حرام سے ان کو روکا، ان کو نکلنے پر یہاں سے مجبور کر دیا، اور اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کفر کیا، مسجد حرام کے ساتھ کفر کیا۔ مسجد حرام کے ساتھ کفر کی، مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ خود مسجد حرام میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، خود مسجد حرام کے اندر، اور وہاں پر تکلیفیں دیتے، مسلمانوں کو روکتے اس کے قریب آنے سے۔ تو اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ والفتنۃ اکبر من القتل، اور جو فتنہ ہوتا ہے نا، فساد ہوتا ہے، لوگوں کو دین سے پھسلانا، لوگوں کو دین سے بہکانا، یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ تم نے تو ایک قتل کو لے کر اس کو جو ہے وہ اتنا اچھال دیا ہے، تم اس سے بڑے بڑے جرم کیے بیٹھے ہو، اپنی خبر کرو، اس کو چھوڑو۔ اور پھر کفار کا ایک مزاج بتلا دیا، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ کافر آپ سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے دور کر دیں، مرتد کر دیں، اگر وہ تم پر قابو پا لیں۔ ہمیشہ کفار کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ لڑتے ہی رہتے ہیں، لڑتے ہی رہتے ہیں۔ وقتی طور پر معاہدے ہوتے ہیں ان کے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن باز نہیں آتے۔ خود یہودیوں نے، بنو قریظہ، بنو نذیر، ان لوگوں نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں معاہدے کیے، لیکن خود ہی معاہدے توڑے۔ دل میں حسد اسلام کا، دل میں اسلام سے بغض ان کے چلتا ہی رہتا ہے، تو یہ اپنے ارادوں کو مؤخر کرتے ہیں، ختم نہیں کرتے۔ جو ان کا ارادہ ہوتا ہے اس کو لیٹ کر دیتے ہیں کہ بعد میں طاقت آ جائے گی پھر ایسا کریں گے۔ ہمیشہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں، لیکن مسلمانوں نے کبھی ایسا نہیں کیا، کبھی ایسا نہیں کیا۔ ہماری ہر جگہ تاریخ ہے، ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے کئی سو سال حکومت کی، ہم نے نہ ان کے گرجوں کو، ان کے مندروں کو، کسی چیز کو نہیں چھیڑا، بالکل ان کو عبادت کی کھلی جگہ۔ اندلس کے اندر ہماری 800 سال کے قریب جو ہے وہ حکومت رہی، وہاں پر ہم دیکھ لیں کہ وہاں پر کسی گرجا گھر کو، کسی چیز کو نہیں چھیڑا گیا، اور انہوں نے قابو پاتے ہی سب سے پہلے نسل کشی کی، نسل کی تبدیلی کی، اور جو ہے ابھی بھی جو ہے وہ ایسا ہے کہ اثرات وہاں پر موجود ہیں۔ مسلمانوں کی مساجد، جامع قرطبہ جو ہے، قرطبہ کی جامع مسجد ابھی بھی دیکھ لیں، دنیا کی تعمیرات کے عظیم شاہکار ہے، تعمیرات میں سے یہ ساری کی ساری مسلمانوں کے عالی شان جو ہیں وہ شعائر اللہ۔ وہاں سے اندلس میں گزرے، ہر گاؤں میں ایک مینار نظر آتا ہے، گاؤں کا رخ کرے وہاں پہنچے تو بتاتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی یہاں پر مسجد تھی کئی سو سال پہلے۔ تو انہوں نے ہمیشہ یہ تبدیل کیا ہے، اور اسلام کبھی کسی کو ایسا مذہب ہے قابو بھی پالے تو کسی کے دین کو مسخ نہیں کرتا، کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، ان کو اپنے دین پر چلنے دیتا ہے۔
دعوت ضرور دیتا ہے کہ اسلام قبول کر لو، نہیں تو نہیں قبول کرتے، ہمارے ماتحت رہو، جزیہ دو، لیکن اپنی عبادت کرتے رہو، عبادت میں تمہیں کوئی خلل نہیں دیا جائے گا۔ تو اللہ پاک جل شانہ فرما رہے کہ کفار اس عادت سے باز نہیں آئیں گے، وہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے، حتیٰ یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر وہ قابو پا لیں۔ آگے وہ من یرتد سے مرتد کا مسئلہ آ رہا ہے، پیچھے تھوڑی سی مسئلے کی وضاحت ہو جائے۔ ہم نے یہاں پر پیچھے جو آیت لمبی ہے ان میں ایک مسئلہ بڑا اہم یہ بیان ہوا کہ شہر حرام میں قتال کرنا ممنوع ہے۔ شہر حرم محترم مہینے جو ہیں رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، ان کے اندر قتال کرنا ممنوع ہے۔ اب یہ کیسا ممنوع ہے؟ ہمیشہ کے لیے ممنوع تھا یا حکم منسوخ ہو گیا ہے؟ اس کے بارے میں اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ثابت کرتا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی جنگوں میں جو ہے شہر حرام کے اندر دشمنوں پر چڑھائی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی آیات ہیں، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور اس طرح کی آیات سورہ توبہ کے اندر جو ہیں وہ ساری کی ساری اس آیت کی ناسخ ہیں کہ شہر حرام کے اندر جو ہے قتال نہ کیا جائے، قتال کیا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ ہاں البتہ چونکہ شہر حرام کی اہمیت ہے، قرآن نے اس کو اسپیشلی طور پر بیان کیا اور مسلمانوں بھی اس کی اہمیت تھی، ایک لحاظ کیا جائے گا کہ ان مہینوں کے اندر، ان 4 مہینوں کے اندر قتال کی ابتدا نہیں کی جائے گی، لڑائی کی ابتدا نہیں کی جائے گی۔ اگر کفار کی طرف سے لڑائی ہو تو پھر اپنے دفاع میں لڑا جائے گا، پھر خوب جواب دیا جائے گا اس کو۔ اب یہ مسئلہ ہم ذہن میں رکھ لیں کہ جو 4 مہینے ہیں شہر حرام کے، ان کے اندر لڑائی کی ابتدا نہیں کریں گے، لیکن اگر ادھر سے ابتدا ہوئی تو پھر چھوڑیں گے نہیں، پھر لڑیں گے، پھر ان کو جواب دیں گے۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا۔ اور آگے فرمایا کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو گیا، دین کو چھوڑ گیا، اسی حال میں وہ مر گیا تو وہ کافر ہے، جو اس پر حکم لگے گا، جو اپنے دین کو چھوڑ گیا وہ کافر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وہ زمانہ آ چکا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، لوگ صبح مسلمان شام کو کافر، شام کو مسلمان صبح کافر۔ ایسا ہی ہے، دین کے پیچھے پیسوں کے پیچھے، مال کے پیچھے جو اپنے دین کو چھوڑا جا رہا ہے، سکالرشپ کے لیے جو ہے مرتد ہو رہے ہیں، مرزائی بن رہا ہے، وہ کچھ بن رہا ہے، وہ کچھ بن رہا ہے، تو یہ جو ہے ارتداد کا فتنہ عام ہو چکا ہے، دین سے دوری کا فتنہ عام ہو چکا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے لیے بھی دعا مانگا کریں، اور یہ جتنے دجالی فتنے ہیں ان سب سے بچنے کے لیے سورہ کہف کا روز اہتمام کریں۔ سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات کم از کم، ابتدائی اور آخری 10 آیات بھی ہو جائیں تو بہت بہتر ہے، نہیں تو کم از کم پہلی 10 آیات بھی حدیث کے اندر آئے ہیں کہ پہلی 10 آیات پڑھ لی جائیں تو اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ ان کا تو ہم اپنے معمولات میں شامل کر لیں، روزانہ سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ضرور پڑھا کریں۔ ارتداد کا فتنہ عام ہو چکا ہے، تو اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا کہ جو شخص مرتد ہو گیا اور اسی حال میں مر گیا تو وہ کافرن، وہ کافر ہے، اب اس کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، وہ کافر ہے۔ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ پہلے تو وہ مسلمان تھا، اب جو ہے وہ مرتد ہو گیا، مرتد ہو کے مر گیا، اب مرنے کے بعد دنیا میں بھی اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ مطلب اگر اس کے ورثاء میں کوئی مسلمان ہے تو اس مسلمان کو اس کی وراثت نہیں ملے گی، کیونکہ وہ تو مسلمان رہا نہیں۔ کافر کی مسلمان کو، مسلمان کی کافر کو وراثت نہیں چلتی، وراثت چلنے کے لیے دین کا ایک ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اور مسائل میں بھی اب دنیا میں بھی جو ہے اس کے احکامات، اس کے اعمال سارے کے سارے ضائع ہو گئے، اور آخرت میں بھی اس کے اعمال ضائع ہو گئے، چاہے اس نے جتنے مرضی حج کیے ہوئے تھے، 40 سال نمازیں پڑھی ہوئی تھی، روزے رکھے ہوئے تھے، سارے کے سارے اس کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے۔ ایک بات ہم ذہن میں رکھ لیں کہ مرتد کا معاملہ دین میں کافر سے زیادہ سخت ہے۔ کافر اگر کافر ہے تو اسلام اس کو نہیں چھیڑتا، ٹھیک ہے، وہ رہے، اس کی ایسے ہی حفاظت کرتا ہے، اس کے حقوق کی، اسلام جیسے مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ مملکت اسلامیہ کے اندر یہ احکامات ہیں
کہ کافروں کی بھی تم ایسے ہی حفاظت کرو جیسے تم مسلمانوں کے مال و جان کی حفاظت کرتے، پوری سیکورٹی ان کو دو۔ بالکل دین اسلام کے اندر ہے، یہ احکامات ہیں۔ لیکن جو مرتد ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر 3 دن اس کو قید رکھا جائے، اس کے اشکالات دور کیے جائیں، اور اگر وہ نہیں مانتا اس کے باوجود ضد پر اڑا ہوا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، عورت ہے تو اس کو جو ہے عمر قید کر دیا جائے، مرد ہے تو اس کو 3 دن کی مہلت کے بعد قتل کر دیا جائے۔ یہ الگ ایک مسئلہ ہے، وہ ہم یہاں پر ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن میں اتنی بات ضرور عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہم ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ مرتد کا معاملہ کافر سے زیادہ سخت ہے، کافر سے زیادہ سخت ہے۔ تو اس لیے فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جو مرتد ہو جائیں گے یہ جہنم میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اور آگے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، ہاں جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، اور یہ اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ پاک معاف کرنے والے، رحم کرنے والے۔ جو ایمان، ظاہری بات ہے جہاں پر اللہ پاک جو ہے بے وفاؤں کا تذکرہ فرماتے ہیں، بے ایمانوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، ایمان والوں کا تذکرہ بھی ضرور فرماتے ہیں، یا ایمان والوں کا تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے جو مسلمان ہوئے، پھر مرتد ہو گئے، پھر مسلمان ہو گئے، پھر پکے مسلمان بن گئے، پکے مسلمان بن گئے، ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اللہ پاک ان کو معاف کر دیں گے، واللہ غفور الرحیم، کیونکہ دوبارہ مسلمان ہو گئے نا، مسلمان ہونے سے اب جو ہے پچھلا اللہ پاک جل شانہ ان پر اپنا فضل فرمائیں گے۔ یہ آیت نمبر 218 تک ہم پہنچے۔ آگے نیا مسئلہ شراب اور جوئے کے بارے میں آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ صبح پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔